ناظرین، ڈرامہ سیریل حابیل اور قابیل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ حارث اپنی ماں کو حرم اور قادر کے خلاف بدگمان کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جس کے بعد حارث کی ماں پہنچ جائیں گی حرم کے ماں باپ کے گھر اور ان کی اچھی خاصی بے عزتی کرنے کے ساتھ ساتھ حرم پر بھی کافی الزامات لگا دیں گی اور کہیں گی کہ یہ ساری آپ کی بیٹی کی ہی چالیں ہیں کہ میرے بیٹے کو ورگلا کے اپنے پاس بلا لیا، حالانکہ قادر اپنی خوشی سے حرم کے پاس آیا تھا کہ اب میں حرم کے ساتھ وہیں اس کے گھر ہی رہوں گا۔ دوسری طرف صوبیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ حارث کی ماں حرم کے گھر گئی ہے تو اسے یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں وہ حرم کو منانے تو نہیں گئی، تو صوبیہ پہنچ جاتی ہے حارث کے ساتھ بات کرنے۔ تو حارث صوبیہ کی ہی بے عزتی کر دیتا ہے، کیونکہ اسے تو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو چال حارث چل چکا ہے اس کے بعد اس کی ماں صوبیہ کو منانے نہیں بلکہ قادر کو ان کے گھر سے لینے گئی ہوں گی۔ بہرحال وہ صوبیہ سے کہتا ہے کہ تم اپنا دماغ چلانا بند کرو کیونکہ یہ اتنا کام کرتا بھی نہیں ہے اور جاؤ یہاں سے۔ اب صوبیہ حارث سے بے عزتی کرانے کے بعد غصے میں اس کے کمرے سے تو چلی جاتی ہے، لیکن جب نیچے پہنچتی ہے تو اپنی ساس کی گرجتی ہوئی آواز سن کر کافی خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ساس سب کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ سب گھر والے کان کھول کے سن لیں کہ اب اس لڑکی حرم کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور قادر تم بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ صوبیہ تو جب یہ سنتی ہے تو اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا اور سوچتی ہے کہ شکر ہے کہ حرم یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو گئی، اب آئے گا مزہ۔ قادر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ حرم میری بیوی ہے، میں اس طرح سے اسے چھوڑ نہیں سکتا، لیکن قادر کی ماں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع ہو جائیں گی اور اسے کہیں گی کہ بیویاں تو تمہیں زندگی میں بہت ساری مل سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ماں ایک ہی ہوتی ہے۔ اب قادر ماں کی اس ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کر فی الحال چپ تو ہو جائے گا، لیکن اپنے دل میں وہ بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ جتنی اس کے لیے اس کی ماں اہم ہے اتنی ہی اس کے لیے اس کی بیوی اہم ہے اور وہ حرم کو قطعاً چھوڑ نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف صوبیہ اپنی ماں کے پاس جا کے جب خوشی کا اظہار کرتی ہے تو صوبیہ کی ماں کو اپنی بیٹی کی ذہنیت پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف حرم کے زندگی سے چلے جانے کے بعد قادر کی زندگی تو جیسے رک ہی جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ماما آپ کے اس فیصلے سے کسی اور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، فرق پڑا ہے تو صرف آپ کے بیٹے قادر کی زندگی پر۔ تو وہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ ماما صرف امیرہ کی شادی نہ ہونے پر آپ نے اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا اور اتنے بڑے فیصلے سنا دیے، ایسا بھی کیا ہو گیا، انشاءاللہ امیرہ کے لیے کوئی بہت اچھا لڑکا مل جائے گا۔ تو اس کی ماں بھی قادر کو صاف طور پہ سنا دیتی ہیں کہ تمہیں بھی کوئی اور مل جائے گی، صوبیہ کے زندگی سے جانے کے بعد تمہیں حرم ملی تھی نا، تو اب حرم اگر زندگی سے جائے گی تو تمہیں اس سے بھی بہتر کوئی لڑکی مل جائے گی۔ قادر کو تو اپنی ماں کی بات سن کر بے حد افسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد قادر مستقل پریشان رہنے لگے گا، راتوں کو اس کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ اب قادر جب پریشانی میں باہر لان میں بیٹھا ہوتا ہے تو دوسری طرف حرم بھی اپنے ٹیرس پہ کھڑی اسی طرف دیکھ رہی ہوگی، لیکن جب قادر کو دیکھے گی تو رکے گی نہیں بلکہ اسے اگنور کر کے وہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن قادر کو حرم سے اس قدر محبت ہو چکی ہے کہ وہ تو اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا، تو اب ہوگا یہی کہ قادر کی ایک دفعہ پھر سے حالت بگڑنا شروع ہو جائے گی، اور جب قادر کے فادر دیکھیں گے کہ حرم کے یوں چلے جانے سے ہمارے بیٹے کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور مینٹلی بھی اپسیٹ رہنے لگا ہے، تو وہی اپنی بیگم کو سمجھائیں گے کہ تمہیں حرم سے اس طرح سے بدگمان ہونا نہیں چاہیے، تم کس وجہ سے ہمارے بیٹے کو اپنی بیوی سے جدا کر رہی ہو۔ اور پھر ناظرین جلد ہی یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ حرم کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔